ذي الجلال الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأولاده وعترته وعلماء ملته وصلحاء أمته عليهم أجمعين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم النظر إلى وجه علي عبادة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ذكر علي عبادة صدق الله ورسوله نبي كريم أمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد دوستو ساتھیو ہو سکتا ہے کہ میری آواز تھوڑے تک اس طرح نہ پہنچتی ہوئے کیونکہ سید علی شاہ صاحب تے ماشاء اللہ عالم جی نے بکر جی نے اور پیر جی نے اور ماشاء اللہ یعنی آواز دے خوبی کے نال بھی آراستہ نے میں یعنی انہاں تمام خصوصیات کا حامل نہیں چھوٹے اور ہوں بڑھاپے سے چونکہ زمانہ شروع ہو چکا ہے اس وجہ تو آواز کی خوبی بھی جڑی ہے وہ نہیں رہی بہرحال یعنی یہ گفتگو جڑی ہے وہ آواز کی خوبی دکھاؤ واسطے نہیں کی جاتی نہ ہی کوئی اس واسطے کی جاتی ہے کہ کوئی علم کا اظہار کیا جائے نہ ہی اس وجہ تو کی جاتی ہے کہ دسیا جائے کہ میں فلاں بات میرے اندر موجود ہے یا فلاں بات میرے اندر موجود ہے ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے ہر ہی بات ہر ہی حدیث مبارکہ ہر ہی قول مبارک جو کچھ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی ایک گل کو جو بندہ پڑھ لے نا تمام عمر انسان کی اچھی ہو جائے یعنی غور فرماؤ یہ صرف ایک بات کو پڑھ لے تو ساری عمر ٹھیک ہو جائے لیکن انہوں نے وچوں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احادیث کی کتاب لکھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتابیں لکھیاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے موقع امام مالک لکھی حضرت ابو داؤد شریف لکھی انہاں تمام احادیث کے جڑے بڑے محدث سن انہاں نے ایک گل دے 5 حدیثاں کٹھیاں بڑیاں انہاں نے محدث سن اور ایک حدیث انہاں دے وچوں ایسی کٹی کیا بھئی یہ حدیث جڑی ہے نا یہ یعنی جے مقابلہ کیتا جائے کہ حدیثاں دی سردار حدیث حالانکہ حدیثاں تے سبھی سردار لیکن یعنی اس دے وچ اتنی جامعیت ہے اس بات دے وچ اتنی گہرائی ہے کہ یہ بہت ساری لکھاں کروڑاں گلاں دے اوپر محیط پہ وہ میری حدیث مبارک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جڑی نیت ہے نا اس کے عمل کو دیکھو نیت جڑی ہے نا اس کا دار و مدار ہے اعمال صالح دے جے کوئی شخص نیت ہے دل دے وچ نیت اصل دے وچ کہندے نا دل دے ارادے جے دل دے وچ اے رکھے کوئی میں لوکاں نوں وہانا ہے عبادت کراں گا لوکاں نوں وہاواں گا قرآن شریف پڑھا گا لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا قرآن شریف پڑھا یا نماز دے وچ کتنا تمیز کراں گا لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی اچھی قرات کرتا ہے یا صدقہ خیرات کراں گا کہ اس کو بعد لوگوں کو دساں گا میں کہ فلاں موقع دے اوپر نا اتنا خیرات کیتا اتنا صدقہ کیتا
یاد رکھو اس نیت کا انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں، بلکہ فائدہ کی ہونا ہے، نقصان ہوئے گا، کیونکہ قیامت والے دن بہت سارے ایسے قاری حضرات آئیں گے جنہوں تمام مذکرت کرتے رہے قرآن پڑھتے رہے، بہت سارے ایسے لوگ آنے تسبیحات اور ذکر اشعار میں مشغول رہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما کے اس کو دوزخ میں لے گئے۔ کہنے لگی کہ میں تو سب ساری قرآن شریف کو علاوہ کیا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمان کے جڑا تیری نیت سی کوئی میں مجلس دے وچ جاواں محفل وچ جاواں وہ 5000 روپیہ بھی مینوں ہوے تے نالے لوکی واہ واہ بھی کرو، تیری نیت پوری نہیں ہوئی، وہ تیری نیت پوری ہو چکی ہے۔ صدقہ خیرات کرن دے نال جے تیری نیت یہ سی بھئی لوگ مینوں اچھا کہن واہ واہ کتنا سخی ہے، تے تیری نیت پوری نہیں ہو چکی، تیری نیت پوری ہو چکی۔ اس وجہ تو یاد رکھو ساتھیوں سبھی کہ اعمال صالح کی جڑی بنیاد ہے وہ نیت صالح دے اوپر، بد نیت دے نال عمل صالح بھی خراب ہو جاتا ہے، اچھی نیت دے نال جی عمل بعد ظاہری طور پہ خراب ہو بھی محسوس ہوتا ہے جو عمل صالح ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، اچھا بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق ایک دفعہ صحابی نے حضور علیہ السلام پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب کے اہل بیت کون کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اس کا جواب صحابی نے نہیں دیتا بلکہ دعا واسطے ہاتھ کھڑے کی، وہ کیا یا اللہ علی فاطمہ حسن اور حسین اے میرے اہل بیت نے یا اللہ انہوں نے اپنی رحمت اور برکت عطا سبحان اللہ، یعنی واضح فرما دیتا، تمام امت واسطے بھی واضح فرما دیتا، صرف صحابی نے جواب دے دیتا، اللہ کی بارگاہ دے کیونکہ عرض کرتے کہ ساری امت جو بھی واضح فرما دیتا۔ پچھلے جمعے کو حضرت علامہ پیر سید شاہد علی شاہ صاحب دعوت برکاتہ راضی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب جو بیان کے ارشاد فرمایا، اتفاقیہ عمل سے کہ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کیے، اور 18 ذی الحج ایک ایسے واقعے کی بات کی ہے، اس دن ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے بھی ساری امت دی حضور علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی۔ وہ کیڑا واقعہ آخری حج میں جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لگائے نا، ایسا بدر آ گیا، یعنی اس حالت کو بھی چھوڑنا پائے گا کہ جس نے 6 عادت کروا دیتے ہیں رکھ نہیں جائے گا، جتنے جگہ ہوئی نا جی پہلی صف کے نیچے پہلے یہ حکم ہے شرع شریف کا حکم ہے، پہلی صف کو پہلے مکمل کرو، اس کو بعد پھر دوسری صف کو، صف کو بھی اس طرح مکمل کرنا کہ کندھے کے نال کندھا جڑے ہو اور پاؤں کے نال پاؤں جڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب بیان فرمایا کہ 18 سے 25 سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کہ تیسرے خلیفہ راشد انہوں نے یوم شہادت سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آخری حج تو واپس مدینہ شریف تشریف میں جان لگے تو ایک مقام آیا جس کا نام سی غدیر، اس مقام کا نام سی غدیر، رسالت تمام صحابہ کرام نے اتنے بیٹھ کے آرام کرنا شروع کر دیتا، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں، یعنی تو اس بات کا دے گا میں کہ اس حج کے موقع پہ کم و بیش 1,24,000 تو زیادہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے حضور پاک کے نال حج ادا فرمایا سبحان اللہ اس حج کے وچ۔ اور مینوں ایسا لگتا ہے یعنی میرا یقین ہے کہتا ہے گمان ہے کہتا کتاباں دے وچ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی صحیح تعداد نہیں لکھی، یہ گیا بھی کم و بیش 1.25 لاکھ۔ مینوں ایک دل کہتا ہے، کتاباں نہیں پڑھیا، دل ہے کہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انہوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000۔ تو ممکن ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد کے مطابق صحابہ کرام کی تعداد ہوئے پوری،
جڑا اللہ رب العزت نے حضور پاک کے نال رکھے اور حضور پاک کے صحابہ کرام نے حضور پاک کے نال حج فرمایا. آپ واپس تشریف لے آ رہے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو واپس تشریف لے آ رہے ہیں. ایک مقام آیا جس کا نام سے مدین. صحابہ کرام نے کمرہ کھول دیتی کمر کے اتنے عرب شریف کے بھی رواج ہے کمر کے اتنے کپڑا بنتے ہیں. جس وقت اسے کام سے تیاری کرتے ہیں تو کمر کے اتنے کپڑا بنتے ہیں. جس وقت آرام کرنے کا وقت آتا ہے کمر کو کپڑا کھول کے آرام کرتے ہیں. وہ کمرہ کھول دیتی ہیں صحابہ کرام نے گھوڑیاں کو بند دیتا گھوڑیاں دے کے چارہ رکھ دیتا پانی رکھ دیتا اور آرام کرنے واسطے لیٹے. اجے لیٹے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے اعلان کرنے والے سن حضور پاک نے فرمایا اعلان کر دیو سب میرے کول آؤ. انہوں نے اعلان کیتا حضور پاک یاد فرما رہے ہیں جس نے اٹھ کے اعلان کیتا تمام صحابہ کرام جتنے بھی سن ہزاروں کی تعداد میں وہ جس نے حضور پاک کے گرد جمع ہوئے حضور پاک کی اونچی جگہ تک تشریف فرمایا اور فرمایا کیا میں تواڈے تک تہاڈا دین پہنچا نہیں دیتا. سب نے کیا سرکار تسی ساڈا دین پہنچا دو. کیا تسی یہ گواہی دے دیو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جی حضور اسی گواہی دینے اللہ وحدہ لا شریک. کیا تسی یہ گواہی دے دیو کہ میں اللہ دا رسول ہوں. جی حضور اسی یہ گواہی دینے ہیں کہ تسی اللہ دے نائب اور اللہ دے رسول ہو. تے پھر یاد رکھو جس دا میں مولا ہوں اس دا علی مولا. یعنی اس پوری کیفیت کے ہوتے آپ اصحاب اس لیے غور فرماؤ نا اس حدیث مبارکہ انسان جس میں پڑھتا ہے وہ جو غور کرتا ہے نا تو بڑی عجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے انسان. یعنی اس کیفیت کے بچ تھوڑا جنا میں کوشش کرتا تھوڑے اگے رکھا. میں پہلے عرض کی تھی میں علماء کی طرح بیان کرتا پر جو میرے دل کی گفتگو آدھی ہو کرتا رہتا. یعنی اس بات پہ غور فرماؤ مسلمانوں کے 1443 ہجری شروع ہونا 1400 سال تو یہ رواج ہے کہ جس نے کسی شخص کے کو حلف لیتا جاتا ہے تو پھر اس کو کیا جاتا ہے یا تو قرآن سے آخنا یا کلمہ پڑھنا. حضور نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک طرح سارے کو اس گل کا حلف لیا کلمہ پڑھایا پوچھیا کیا بھی تسی اللہ وحدہ لا شریک مانتے ہو. ہاں جی اسی اللہ وحدہ لا شریک مانتے. کیا تسی میرے اللہ دا آخری رسول و پیغمبر مانتے ہو. ہاں جی اسی تو اللہ دا آخری رسول و پیغمبر مانتے. پھر یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. پہلے حلف لیا اور پھر اس گل کی وضاحت فرمائی اور یعنی یہ حکم نامہ اس کیفیت کے جاری فرمایا. یہ غور طلب بات ہے. یہ بھی حضور علیہ السلام فرما رہے سکتے سن بھائی میرے کو بعد علی صاحب کا مولا ہوے گا. یہ نہیں فرمایا. یہ بھی فرما سکتے سن بھائی علی کے فضائل جڑے نے انبیاء کرام کے فضائل طرح نہیں. ایسا بہت ساریا احادیث حضور علیہ السلام فرما چکے لیکن اس گل کے بھی بڑی گہرائی ہے. مولا کا مطلب عربی زبان کے آقا بھی ہوتا ہے اور مولا کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس گل کی وضاحت فرما دی کہ جس جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار. جس جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے. اور علی پاک کی ہستی بھی معمولی ہستی ہے. مشہور بات ہے تو سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ 13 رجب میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کی پیدائش مبارک. لیکن وہ پیدائش مبارکہ کس شان کے نال ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ طواف کعبہ واسطے تشریف لگائی اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کی والدہ مبارکہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد مبارک کا نام ہے عمران مشہور ابو طالب. مشہور آپ کا نام ابو طالب. آپ کی والدہ ماجدہ طواف کعبہ واسطے کعبہ شریف کے کول تشریف لے گئی. اتنے آپ کو درد ذہن محسوس ہوئی. اس لیے محسوس ہوئی سبزی بیچا کبھی بیچا کیا یا اللہ اتنے تو کوئی ایسا مقام نہیں کیونکہ اس زمانے کے کعبۃ المکرمہ
چٹیل میدان سی. اج تے تسی کیفیت دیکھتے ہو نا کوئی وہ بڑی عالیشان عمارت ہے مسجد الحرام دی. اس زمانے دے وچ کعبۃ المکرمہ دے گرد کوئی کسی قسم کی عمارت موجود نہیں سی بلکہ ایک چٹیل میدان سی. اس میں وہ بڑا کھلا میدان سی. اس میدان دے دور یعنی ایسا نہ گھیرا پا وہ گردا گرد میدان کھلا سی. وہ کتنا رقبہ سی ہوگا اللہ جانے تو اس کا رسول. لیکن اتنا پتہ ہے بھائی جس ویلے سال تو بعد حج کے موقع تے ہزاراں کی تعداد دے وچ اس زمانے دے وچ بھی لوگ حج واسطے آندے سن. یہ ضرور سی کہ کعبۃ المکرمہ دے وچ 313 بت سن. وہ بت جڑے سن رکھے ہوئے سن کعبۃ المکرمہ دے وچ بھی اور ارد گرد بھی کفار. لیکن یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ایک طریقہ ختم نہیں سی ہویا حج کرنے. غلطی یہ سی کہ خدا نے کہ طواف کرتے سن. یہ پہلے میں عرض کی تھی کہ نیت کا حوال اچھا ہوئے تو عمل بھی اچھا ہو جاتا. انہوں کا عمل ٹھیک سی, نیت یہ سی خدا کا طواف کرتے اللہ کا طواف نہیں کرتے. مسئلہ یہ سی آپ کی والدہ صاحب نے کہا کہ اللہ میں کتنے چاہتا ہوں کہ چٹیل میدان کے بیچ میں کوئی تکلیف شروع ہوئی. دیکھا کہ حجر اسود اور رکن شمال کے درمیان اچانک دیوار کھڑی اور کعبۃ المکرمہ نے اندر آنے کا راستہ دے دی. آپ اندر تشریف لے گئے اور مولا کا جس میں باہر تشریف لے آئے آپ نے اپنا دے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہوا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ کعبۃ المکرمہ کے اندر ہوئی. اچھا باہر تشریف لے آئے, لے آ کے یعنی دادا مبارک تو ہے نہیں سن آپ اس وقت نہیں سن. دادا مبارک والد مبارک کو دکھایا, رشتے داروں کو دکھایا. ان بچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین نے, بڑے خوبصورت نے, چہرے سے نورانیت ہے, سرخیاں پھوٹ رہی ہیں, سفیدیاں پھوٹ رہی ہیں, لیکن اکھا نہیں کھول رہے. نہ ہی والدہ کے دودھ کی طرف رغبت کر رہے ہیں کہ والدہ کے دودھ کی طرف رغبت کرا. ان بچے کو جس نے دیکھتے رہے بھائی یہ بچے کی دھڑکن بھی ٹھیک ہے, یہ بچے کا سارا سسٹم بھی ٹھیک ہے, ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں, پاؤں بھی ہلا رہے ہیں, اکھا نہیں کھولتا پیا. ایک ہی وجہ, ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, بچے نے اکھا نہ کھولی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی کہ چاچا مبارک کے گھر اللہ تعالیٰ نے خوشی دلائی ہے, بیٹا پیدا ہوا. تیسرے دن آپ تشریف لے آئے. تیسرے تشریف لے آئے تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. سب تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا چہرہ مبارک دیکھے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ افضل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے زیارت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنی والدہ واسطے اکھا کھولیا, نہ والد صاحب واسطے اکھا کھولیا, نہ کسی رشتے دار واسطے اکھا کھولیا. سب تو پہلے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے اپنے لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا. سب تو پہلے یہ عمل ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک کا لعاب دہن شریف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی پتہ یہ لگا, یعنی عام شعراء شاید حضرات ایک گلاں کہتے رہتے ہیں بھائی حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک, حضرت امام حسن علی بقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک حضور پاک کے دعا میں تحمدار بنے. لیکن ایک ہی گھر واضح ہے کہ آپ کے والد مکرم حضرت علی کا خون مبارک کی حضور پاک کے دعا میں دامدار ہے. ایک ہی گھر واضح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضور پاک کی زیارت کی تھی اور حضور پاک کے دعا میں دامدار دنیا نے بھی اپنی ساری زندگی کا آغاز کیا. آپ اپنی والدہ صاحبہ نے بول چند تھوڑا عرصہ پرورش پانے تھے. اتفاقیہ مکے کے پیچھے نا تحت کے آثار نمایاں ہو گئے. لوگوں کے کول اتنا سلسلہ کار نہ لیا. حضور علیہ السلام نے چاچا مبارک نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں صلاح کی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر نبوت نہیں فرمایا. ایک بار یاد رکھنا
کہ جی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. میں نا یہ چاہتا ہوں ابو طالب کو دینا اولاد کا باپ بڑا ہے انہیں کریے بھائی بچے لوگ 2-4 بچے انہوں نے بول رہے ہیں یہ تو ایک ادھا بچہ میں ہے ہمارا ایک ادھا بچہ خود ہے. حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا چاچا جی ہمیں کریے بھائی جعفر کو دوسری لے لو علی کو میں اپنے گھر لایا. یعنی ساری پرورش واسطے بھی اللہ رب العزت نے کیسا انتظام فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش مبارک حضور پاک نے مدد کرایا. ایک دن چاچا مبارک آ گئے دیکھا کہ وہ اعلان نبوت بالکل نزدیک یعنی جڑا بڑا اعلان ہے جس نے جتنے قرآن شریف کے وچ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین ہن تسی اپنے قریبی رشتہ داراں نوں ڈراؤ انہاں نوں آکھو بھئی میں اللہ رب العزت کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں. وہ اعلان بالکل نزدیک ہے. حضور علیہ السلام کے اوپر چونکہ وحی کا نزول شروع ہو چکے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ بھی دسیا ہے کہ حضور پاک اس طریقے کے مطابق نماز بھی ادا فرماتے ہیں لیکن اجے چھوٹے اجے ظاہری طور پر نماز بھی ادا فرماتے اجے اپنے کھاتے بھی نماز ادا فرماتے. دیکھیے ابھی آپ نے چاچا مبارک تشریف ہے حضرت ابو طالب ملاقات وقت آ گئی. دیکھیے کہ میرا بیٹا چھوٹا 4-5 سال کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور میرا بھتیجا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے نماز پڑھتے تھے. کیا یہ نواں طریقہ عبادت ہے. خیر انتظار کیتا بھئی یہ فارغ ہو رہے کہنے لگے بھتیجے یہ تسی کہنے لگے چچا جی میرے نا اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کے رسول مبوش فرمایا میں اللہ آپ کے رسول کہنے لگے میرے پتر کو تسی یہ گل سکھائی کہنا آج سکھائی. اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی طرف توجہ پہلے اپنے بھتیجے کو پوچھا بھیا یہ جڑا دین ہے یہ کس کی طرف ہو اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دسیا کہ یہ دین میرا اپنا بڑھایا نہیں کہ اللہ کی طرف ہوئے. پھر خاموش ہو کے اپنے بیٹے کی طرف کہنے لگے بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لے آئے یہاں کی گل مان رہی ہو. کہنے لگے جی ہاں. کہنے لگے پتر یہاں تین صحیح رستہ دس رہی یہاں کے بغیر لگا رہے یہ تک دسن گے نا یہ صحیح رستہ دسن گے یہاں کے بغیر لگا رہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ سبق دیتا. ہوں کی آیا ہوں یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو حکم ہو گیا بھائی اعلان کرو میں اپنے قریبی رشتے داروں کو بتاؤ. نبی کریم ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ دعوت دیا عام طور پہ یہ ہوتا سی بھائی غارب شریف کے وچ رواج سی بھائی کام تو لوگ کروانا تھا کہ جا کے کوئی لونڈی غلام جس شخص کا ہوتا سی جا کے اعلان کرتا سی کہ یہاں کوئی گل کرنی ہے کہ آؤ بھائی سارے آ جاؤ. وہ بعد جب اعلان شروع ہوئے کوئی شخص آتا بھی کوئی نہیں آتا. حضور پاک نے ایک ترکیب سوچی. حضور علیہ السلام نے سارے کی دعوت کر دی بھائی آ جاؤ بھائی میں آج دعوت کی تھی. سارے آپ کے عزیز اقارب جتنے بھی سن سارے رشتے دار سب آ گئے. کوئی کافی کوئی 70-80-100 کا مجموعہ جمع ہو گیا. آپ نے سب کو کھانا پیش کیا. سب نے کھانا کھا کے حضور علیہ السلام تھوڑا جہا اونچی جگہ سے تشریف لے آئے. فرمایا تسی سارے لوگ جڑے تھے یہ میرے رشتے دار تھے تہاڈا سب لوگوں کا مشترکہ میرے متعلق کی خیال. ایک جڑا وڈیرا سی وہ اٹھیا وہ کہنے لگا تہاڈے متعلق اسی یہ خیال کرنے ہیں کہ تسی ہمیشہ سچ بولتے ہو. دوسرا اٹھیا کہنے لگا جی تہاڈے متعلق اسی یہ خیال کرنے ہیں ہمیشہ امانت داری کی تسی زندگی گزاری. تیسرا اٹھیا کہنے لگا جی تہاڈے متعلق اسی یہ خیال کرنے ہیں تسی ہمیشہ پرہیزگاری کی زندگی گزاری. چوتھا اٹھ گیا کہنے لگا جی تہاڈے متعلق اسی یہ خیال کرنے ہیں کہ جی اس پورے عرب دیش کوئی سردار نہیں لائے گے تو تہاڈی اصلی دوسری اصلی ہو نہیں سکتی. اس لیے اپنی گفتگو ایک کر چکے. حضور پاک نے فرمایا اچھا تہاڈا میرے متعلق یہ خیال ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. ہاں جی. تہاڈا میرے متعلق یہ خیال ہے میں امانت دار. ہاں جی.
تہاڈا میرے متعلق یہ خیال ہے میں پرہیزگار ہاں، ہاں جی، تہاڈا میرے متعلق یہ خیال ہے میں سرداری دے قابل ہاں، ہاں جی، میں یاد رکھو میں نہ کوئی شے نہیں تہاڈے کول کہ تسی میرے متعلق اے چرچا کرو اے چرچا کرو، لیکن ایک گل تہاڈا سنو، جے میں تہانوں یہ کہاں بھئی اس پہاڑ دے پچھوں ایک بڑا وڈا لشکر تہاڈے تے حملہ ہوਣ والا ہے، کیا تسی یقین کرو گے؟ کہنے لگے جی کیوں نہیں یقین کرنا؟ تسی ہمیشہ سچ بولتے حضور پاک میں پہ یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میں نے اس واسطے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تے ایمان لے آؤ اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ عمل کرو۔ یہ جسے سنیا نے تو سارے تو سکتا تھا نہیں، خاموشی چھا گئی، ایسا کر کے دیکھنے لگے حضور پاک کے چہرہ ایک پھر ایک جنا ہو گیا کہنا جی اسی تو تہن بڑا چنگا سمجھتے سن ایک ہی گل کی دوسرا ہو گیا اسی تو یہ کہتے تھے جی کو ساری کوئی قوم کی فلاح ہوئے بہت کی گل کرو گے یہ کہڑی تھی تفرقے کی گل کر مختلف بولیاں ہو حضور پاک کے چاچا مبارک بھی بیٹھے نے کچھ بھی ارشاد کرنا اچانک ایک چھوٹا بچہ 8-9 سال عمر ہے جس کا نام اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے کہنے لگے سرکار حضور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرا جسم بہت کمزور ہے بے شک میری عمر بہت تھوڑی لیکن میں تھوڑے نال وعدہ کرنا کہ تھوڑے اندر تے ایمان لے آیا ہوں اور جو تسی حکم فرماؤ تمام عمر اس تے عمل کریں یہ اس دور دے وچ جس دور دے دیکھیا بھئی آس پاس سارے دشمن ہی دشمن لیکن ٹائم کی ہو گیا دو ہو گئے میں 1:30 بجے بیٹھا تو میرا خیال سے میں کہ چلو میں یعنی کوئی 1:45 بجے تک کچھ تھوڑا بہت اجے تو تعارف کا مرحلہ جڑا سی چل رہا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اجے تو تعارف کا مرحلہ چل رہا ہے لیکن دسو نا کی ٹائم صحیح دسو کی ٹائم ہے وہ سنتا تھا ان شاء اللہ